ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 968۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تبوک والے سال غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مؤخر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھے ادا کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر تشریف لے گئے، پھر بار تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کل تم تبوک کے چشمے پہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، اور تم وہاں چاش کے وقت ہی پہنچ سکو گے، تو جو شخص چشمے پہ پہنچ جائے وہ میرے پہنچنے تک اس سے پانی بالکل نہ لے۔ کہتے ہیں جب ہم چشمے پہ پہنچے تو دو لوگ ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، چونکہ چشمہ ایک تسمے کی طرح بالکل تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تم نے چشمے سے کچھ پانی لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سخت سست کہا، اور پھر صحابہ اکرام نے چشمے سے اپنے ہاتھوں کے تھوڑا تھوڑا سا پانی چلو میں لیا، حتیٰ کہ تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے چہرہ اور دست مبارک دھوئے، پھر اس پانی کو چشمے میں ڈال دیا تو چشمہ جاری ہو گیا اور بھرپور پانی بہنے لگا۔ بس لوگوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم اس علاقے کو باغات اور آبادی سے بھرپور دیکھو گے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور دونوں نمازوں کو جمع کرتے وقت سفر جاری نہیں تھا، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز مؤخر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھا کیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کیں۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اوقات میں سوار ہو کے چل نہیں رہے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء اور ظہر و عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا فرمائیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی جلدی ہوتی تو وہ دو نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ حضرت معاذ کی اس حدیث کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازیں جمع کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی تھی، تو انہوں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا ویسے ہی بیان کر دیا، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازیں جمع کرتے پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور سفر نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ویسے ہی اس کی خبر دے دی۔ لہٰذا جب مسافر کو جلدی ہو تو دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح کسی منزل پہ قیام کے دوران سفر کی جلدی کے بغیر بھی دو نمازیں جمع کرنا جائز ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ جب مسافر کو سفر میں جلدی ہو تو اس کے لیے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، نہ اپنی طرف سے کہی ہے۔